اس کا 17واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں سے میں آپ سب کے لیے پڑھوں گا، جس میں لکھا ہے: مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کوئی خوف نہ ہو، اور پھل لانے میں باز نہ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، برائے مہربانی سب تشریف رکھیں۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سکڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سکڑا ہے۔ چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ، چلو چلے یسوع کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ بہت شکریہ خداوند یسوع مسیح میں میرے پیارے عزیزو، خداوند نے ہم سبوں کو پھر یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب اس کے گھر میں پھر ایک ہفتے بعد اس کی اس محبت کی وجہ سے کہ جو خدا نے دنیا سے رکھی، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہم زندگی پانے کے لیے ہی خدا کے گھر میں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے۔ خدا کا زندہ کلام سکھاتا ہے کہ وہ کسی بھی روح جان کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک جان، ہر ایک فرزند، ہر ایک اس کا بیٹا، ہر ایک اس کی بیٹی توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکے۔ خدا کے زندہ کلام میں سے ہم نے سنا یرمیہ 17واں باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل کس پر ہوتا ہے؟ خداوند پر۔ یہ خداوند کا ہم پر فضل تھا، اور یہ ہمارا خداوند پر توکل تھا کہ ہم سب اس کے گھر میں آج موجود ہیں، اور یہ خدا کا ڈر تھا کہ جو خدا نے ہمیں اپنے زندہ کلام میں سے سکھایا ہے کہ جو کوئی خداوند سے ڈرتا ہے خداوند اسے برکتیں دیتا ہے، خداوند اس کی اولاد کو بڑھاتا ہے، خداوند اس کے خاندانوں کو برکتیں دیتا ہے۔ اور خدا کے زندہ کلام میں آج ہمیں یہی سکھانے کو خدا کا بندہ یرمیہ سکھا رہا ہے کہ جس کا بھروسہ خداوند پر ہوتا ہے، جس کسی کا بھی توکل خدا پر ہے، وہ نہ ڈرے، کیونکہ اس کا توکل اور اس کا بھروسہ کس پر ہے؟ اپنے خدا پر۔ جو کوئی خدا پر توکل کرتا ہے، جو کوئی خدا پر بھروسہ کرتا ہے، وہ پھر ابلیس سے نہیں ڈرتا، بلکہ ابلیس مجھ سے ڈرتا ہے اور ابلیس اس سے بھاگتا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہمیں سب سے پہلا نمونہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دیا، ابلیس اس سے بھاگا۔ اور آج ہم سب کو خدا کا زندہ کلام، خدا کا بندہ یرمیہ یہ سکھا رہا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر کیا کرتا ہے؟ توکل کرتا ہے۔ ہمارا توکل کیوں دن بدن خدا سے ہٹتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم دنیا کی فکروں میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے بوجھوں میں پھنستے جا رہے ہیں، جبکہ خدا کا زندہ کلام اور خدا اپنے منہ مبارکہ سے
تو یوسف سے ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں کیا کرو، مجھ پر ڈال دو۔ اور وہ کہتا ہے کہ اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہو، وہ کیا کرو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا، آرام دوں گا۔ آج ہم خود آرام نہیں پا رہے، کیونکہ ہمارا سارا توکل، ہمارا سارا بھروسہ اس دنیا کے کاموں میں ہے۔ ہمارا یہ بھروسہ ہے کہ ہم پورا دن کام کریں گے تو شاید ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کئی حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ انسان جتنے زیادہ پیسے کمائے گا اتنی زیادہ اس کی کیا ہوں گی، ضرورتیں کم ہوں گی، لیکن کئی حد تک یہ ٹھیک ہے، زیادہ حد تک نہیں۔ لیکن اول اور آخر خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو کوئی خدا پر توکل رکھتا ہے، ہماری سب سے پہلی ترجیح اپنا خدا ہونا چاہیے۔ خیر ہم آج کے دن بھی بہت سارے لوگ سبت کا دن، جو کہ خدا کا 10 حکموں میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ سبت کے دن کو کیا کرنا، اور یہ بڑا سخت ہمارے اوپر ایک قانون ہے، اس کو پورا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ آج کے دن بھی آپ دیکھیں، جب خدا نے اپنے دروازے کھولے ہیں، کیا تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہو سب آؤ، میں تم سب کو دینے کے لیے موجود ہوں، آؤ برکتیں لے کر جاؤ۔ ہم آج بھی ہمیشہ کی زندگی کو ٹھکراتے ہیں، آج کے دن بھی ہم دنیا کی ان خواہشوں میں، دنیا کی ان فکروں میں، دنیا کے ان بوجھوں میں دبے ہوئے ہیں، اور ہمیں سبت کے دن کا نہیں پتا۔ لیکن خدا کا زندہ کلام کہہ رہا ہے کہ جس کی امید کس کے اوپر ہے، خداوند کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہے۔ کون سے درخت کی مانند؟ جس کی جڑیں کس کی طرف ہیں، پانی کی طرف۔ یسوع مسیح نے کوہ پر کون سی عورت سے کہا تھا، کون سی عورت سے؟ سب کی آواز آنی چاہیے۔ سامری عورت سے کہا تھا کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں کیا کرتا، تجھے ہمیشہ کی، کیا کہا تھا، اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں ہمیشہ کی زندگی کا پانی تجھے پلاتا، اور جس کو پینے کے بعد پھر تو کبھی پیاسی نہ رہتی۔ اور دسو کیڑا پانی پینا ہے؟ ہمیشہ دی زندگی دا کہ وہ والا پانی جدو اسی باہروں خوب کم کر کے آنے، کمائی کر کے آنے تو پینے آ، کیڑا پانی پینا ہے؟ ہمیشہ دی زندگی دا پانی کیڑا ہے؟ جدے بارے سے خدا دا زندہ کلام کہہ رہے ہیں کہ وہ درخت بنو کہ جس کی جڑیں کس کی طرف ہیں، پانی بننو نہیں کہہ رہا، کی بننو کہہ رہے ہیں، درخت۔ لکھا ہے کہ کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو جس کی جڑیں کس کی طرف ہیں، پانی کی طرف ہے۔ پانی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح پانی ہے، ہمیشہ کی زندگی کا پانی وہ دیتا ہے۔ پینے کے لیے تو دیکھیں نا، اس نے کہاں کہاں پر پانی نہیں دیا۔ موسیٰ کے پاس کیا تھی، اس نے کہاں ماری اور کیا نکل آیا، پانی نکل آیا۔ اور وہی لاٹھی پھر اس پانی سے کیا کرتی ہے، دوبارہ رستہ بناتی ہے، وہی لاٹھی۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے عزیزو کہ اپنی امید کو بڑھائیں، اپنے بھروسے کو بڑھائیں، کیونکہ جب تک ہماری امید اور توکل اور بھروسہ خدا پر 100+ نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم اسی طرح ابلیس کے ان سارے منصوبوں میں مجھ سمیت پھنسے رہیں گے، اس کے جال میں جکڑے رہیں گے۔ لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جڑیں کس کی طرف کرے گا، پانی کی طرف پھیلائے گا، اور جب گرمی آئے گی تو اسے کچھ خطرہ نہ ہوگا۔
کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور جب اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیں اسے کسی چیز کی پریشانی۔ گرمی کون سی گرمی؟ ابلیس جب وار کرتا ہے تو اسے کیا ہوگا؟ کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر ابلیس کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے۔ یسوع مسیح نے ابلیس کا مقابلہ نہیں کیا، اس نے کہا انسان کس سے جیتا ہے؟ خدا کے منہ کی باتوں سے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے، کہ اس نے لکھے ہوئے کو بتایا، زبانی بات نہیں کہی۔ ہر چیز آج کل لکھی ہوئی مانی جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے ابلیس کو کہا کہ لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کو کیا کر، صرف سجدہ کر، اسی کی عبادت کر، اسی کو اپنا خالق اور مالک مان۔ اس نے کہا لکھا ہے کہ اس کی آزمائش نہ کر، اپنے خدا کی کیا نہ کر؟ آزمائش نہ کر۔ اس نے کہا کہ یہ ساری شان و شوکت کیا کروں گا میں؟ تجھے دے دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ مجھے یہ کیا چاہیے؟ میری شان و شوکت کون ہے؟ میرا باپ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اور ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ چند سکے پوری دنیا میں جتنے بھی مسیحی ہیں ان کو یاد ہے کہ وہ بھروسہ، وہ توکل، وہ ایمان کیا تھا کہ چند سکوں کی خاطر اس نے خداوند یسوع مسیح کو کیا کر دیا تھا؟ بیچ دیا تھا۔ آج خدا کا زندہ کلام کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے اندر خدا کا زندہ کلام موجود ہے تو پھر ہم ایک مضبوط اس چٹان کی طرح ہیں کہ جب طوفان آئے گا تو ہماری بنیادیں نہیں ہلیں گی۔ جب پانی کے بہاؤ آئیں گے بڑے بڑے تو ہماری چٹانیں نہیں گریں گی، کیونکہ ہم ریت پر اپنی ان چٹانوں کو نہیں بنا رکھے، بلکہ ہم نے کس کے اوپر اپنی چٹان بنائی ہے؟ جس کے بارے میں خدا کا زندہ کلام کہہ رہا ہے ہمیں کہ اے شمعون پطرس تو کیا ہے؟ چٹان ہے، اور اس چٹان پر کیا بناؤں گے میں؟ اپنی کلیسیا۔ تو تھی سارے دسو کدے ہوتے بنے ہو؟ ریت ہوتے کہ چٹان ہوتے؟ بنیاد کتنے میں؟ مٹی ہوتے، ریت ہوتے کہ چٹان ہوتے؟ جب ہماری بنیاد چٹان پر ہے تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں ابلیس سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ابلیس کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ کہہ سکیں گے ابلیس ہمارا کیا کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں ابلیس اس دنیا کا دوسرا خدا ہے، اس دنیا کا خدا بنا ہوا ہے جو ہر انسان کو اپنے ہی جال میں پھنساتا ہے۔ لیکن لکھا ہے خدا کے زندہ کلام میں کہ اگر خوشحالی آئے تو اسے کچھ خوف نہ ہوگا۔ اگر ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام ہوگا تو ہمیں کسی چیز کا بھی خوف نہیں ہوگا، اور اگر ہمارے پاس خدا کا زندہ کلام نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں ہم خوف زدہ ہوں گے، ہم پریشان ہوں گے، ہم بھاگیں گے، ہم ڈریں گے۔ لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی دینے کا ہم سے وعدہ کیا۔ اگر وہ سامری عورت اور یہودی نے کہا کہ میں سامری ہوں، تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، یسوع مسیح نے اس ساری بات کو اپنے پاس نوٹ کیا اور اس نے یہ کہا کہ تم کیا کرنا، زمین کی انتہا تک میرے ہر ایک تک پہنچنا۔ پھر کوئی سامری نہیں رہا، کوئی یہودی نہیں رہا، سب برابر ہو گئے۔ اور آج یہ دنیا میں خدا کا کلام کسی ایک قوم تک نہیں۔ آئیں پھر آج ہم خدا پر اپنا توکل اور بھروسہ کریں
ہمارا ایمان خدا پر ہونا چاہیے، اور جب ہمارا ایمان خدا پر، ہمارا توکل خدا پر ہوگا تو پھر ہمارے یہ خدا کی زندہ کلام میں لکھا ہے پہلے یوحنا میں اس کے 3 باب میں، وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے کیا کہلائے، فرزند کہلائے ہیں۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اسے ہم نہیں جانتے۔ عزیزو یاد رکھیں خدا کا زندہ کلام کہہ رہا ہے کہ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسے وہ پاک تھا، تو پھر ہمیشہ کی کیا پائے گا، زندگی پائے گا۔ اپنے آپ کو پہلے کیا کرے گا، وہ پاک کرے گا، اپنے آپ کو خدا کی طرف دیکھے گا، اس کے بیٹے کی طرف دیکھے گا، نظر کرے گا کہ وہ کس طرح تھے، یسوع مسیح نے کس طرح دنیا میں وقت گزارا۔ یہ غور و فکر کریں ہم سب، اس کی 33.5 سالہ زندگی کیسی تھی، اس نے کس طرح اس زمین پر وقت گزارا، اور اس نے کس طرح یہ کام یہاں پر کیے۔ اور اگر ہمارا یہ بھروسہ نہیں تو یاد رکھیں کہ ہم خدا سے دور ہیں، اور اگر ہم خدا سے دور ہیں تو خدا کا زندہ کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کے کلام، اس کی محبت اور اس کی قدرت پر کیا کریں، بھروسہ کریں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان زمین کیا ہوگی، ٹل جائیں گی، لیکن خدا کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ اور خدا کا زندہ کلام کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے وعدے اور اس کے فضل اور اس کے جلال کی امید رکھیں۔ اس کے وعدے کیا ہیں جو اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، جو اس زمین پر جانے سے پہلے اس نے کیا، اور پھر وہ وعدہ کہ اس نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا اور اپنوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کا جلال دیکھیں گے، اس کا جلال کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے۔ آج بھی اگر ہم خدا سے دور ہیں تو ہم یاد رکھیں کہ ہم دنیا کی فکروں میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے بوجھوں میں دبے ہوئے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی فکر مندیوں سے نکلیں، کیونکہ دنیا کے کام، دنیا کی فکر مندیاں کیا ہیں، ابلیس ہے جو ہمیں خدا سے کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ ہماری جڑیں پانی کی طرف نہیں۔ یسوع مسیح نے نہیں کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں، انگور کا حقیقی درخت خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کہا، اور ہم سب اس کی کیا ہیں، اس نے کہا تم سب کیا ہو، میری ڈالیاں ہو۔ آج ہم سوکھی ڈالیاں بنتے جا رہے ہیں، ہم اس سوکھے درخت کی طرح بنتے جا رہے ہیں جس کو وہ بار بار پانی دیتا رہا لیکن پھل نہ لائے۔ پانی دینا کیا ہوتا ہے، خدا کا زندہ کلام۔ سنے اسی لیے اس سے کہا تھا کہ اگر تو مانگتی تو پھر میں تجھے دیتا، لیکن تو نے مجھ سے مانگا ہی نہیں، میں نے تجھ سے مانگا اور تو نے انکار کیا۔ تو نے ان باتوں کو کہ جو یہودیوں اور سامریوں میں پائی جاتی تھی، ایک دوسرے سے نفرت کی، اس بات کو تو سامنے لے کر آئی، لیکن میں محبت ہوں، میں محبت بانٹنے آیا ہوں۔ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے کیا کرتا، ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا۔ لکھا نہیں ہے خدا کے زندہ کلام میں کہ اس نے ایک دفعہ موقع دیا، دوسری دفعہ دیا، لیکن جب پھل نہ لایا تو کیا لکھا ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے۔ کیوں کاٹ دیا جائے، وجہ کیا تھی، ہاں جی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس نے زمین پر بھی جگہ ویسے ہی گھیری ہوئی تھی، اس کو زمین سے اکھاڑ دینا ہی کیا تھا، بہتر تھا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم پھل نہیں لائیں گے تو ہم بھی کیا کیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے۔ تو ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو کٹوانا چاہتا ہے، یسوع کے نام میں ہم کٹوانا چاہتے ہیں، لیکن یسوع سے نہیں اپنے آپ کو کٹوانا چاہتا، اور نہ ہی وہ کاٹنا چاہتا ہے۔
बल्कि वो चाहता है कि क्या करे, सब तौबा करें और हमेशा की जिंदगी पा सके। इसीलिए अजीजों वो बार बार हमें मौके दे रहा है, बार बार हमें वो बताता है कि वक्त क्या है, नजदीक है। वो कह कर गया है कि मेरे आने तक क्या करो, तैयारी करो, मेरे आने तक लेन देन करो, मेरे आने तक उन तोड़ों को बढ़ाओ जो मैं तुम्हें दे कर गया हूँ, मेरे आने तक उस परस्तिश को बढ़ाओ, उस कलाम को बढ़ाओ जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। तो अगर हम ये नहीं करते, हम खुदा पर, क्योंकि लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो किस पर तवक्कुल करता है, जिसका भरोसा किस पर है, खुदा पर, जिसकी उम्मीद किस पर है, खुदा पर, फिर वो बरकत पाएगा, वो कुव्वत पाएगा। फिर याद रखें कि वो एक हरा दरख्त कहलाया जाएगा। और वो क्यों हरा दरख्त कहलाया जाएगा? क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम क्या कह रहा है कि उसके पत्ते क्या होंगे, हरे होंगे। खुदा का जिंदा कलाम कह रहा है कि उसकी जड़ दरिया की तरफ फैली होगी, और जब गर्मी आए तो उसे कोई खतरा ना होगा, बल्कि उसके पत्ते हरे रहेंगे। गर्मी में क्या होता है, पत्ते दरख्त क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो खुदा का जिंदा कलाम कह रहा है उसके पत्ते क्या रहेंगे, हरे रहेंगे। तो हमने सूखे रहना है कि हरे? तो खुदा का जिंदा कलाम हमें ये सिखाता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी हरा था, वो एक हकीकी दरख्त था जिसके पत्ते हरे थे। और वो ये चाहता है कि हम सब भी हरे भरे रहें, हम सूखे ना जाए। अगर हम सूखे तो वो हमें काट देगा। वो हमारे ईमान को देख रहा है कि आज भी हमारा ईमान कहाँ पर है। वो आए अपने ईमान से न हटे, अपने भरोसे और अपने तवक्कुल को कभी इब्लीस के हाथ ना आए। कि जब हमारा तवक्कुल और भरोसा खुदा से हटेगा तो इब्लीस हम पर वार करेगा, इब्लीस हमें गिराएगा। और जब हम गिरेंगे तो याद रखें कि हम उस दलदल में जहाँ पर वो हमें गिराना चाहता है, हम वहाँ पर पाए जाएंगे। लेकिन याद रखें कि खुदा का जिंदा कलाम कहता है कि अगर तुम गिर भी जाओ तो मैं फिर क्या करूँगा, तुम्हें उठा खड़ा करूँगा। हम बहुत दफ़ा गिरे हैं, बहुत दफ़ा हम इब्लीस के उन मंसूबों में आकर फंसे हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा मुझे और आपको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत दे, समझ दे, ताकत दे, ताकि हम इस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों को खुदा के हुक्मों के मुताबिक रखते हुए अपने आप को हकीकी दरख्त बना सकें। आमीन। तो अजीज़ो, हम सब यहाँ पर खुदा के जिंदा कलाम को खुदा ने हमें आज दिया है, थोड़ी देर के लिए मज़ीद खुदा के खादम इस सैमसन के वसीला से सुनेंगे, और उसके बाद हम अपने आप को गुनाहों की माफ़ी और पाकशाकत के लिए तैयार करेंगे। थोड़ी देर के लिए खुदा के जिंदा कलाम में से इस सैमसन के वसीला से जी में मेरे दिलो, आज का जिस तरह के हमने कलाम सुना, हमारे आज की ज़िंदगी के बारे में और आने वाली ज़िंदगी के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किस तरह अपने आप को मसीह में कायम और दायम रखना है। आज की जो मिसाल, जो कलाम हमारे लिए था कि हमारी जड़ें, वो दरख्त की जड़ें जो हैं वो किस में होनी चाहिए, पानी में होनी चाहिए, क्योंकि जब धूप आए या कुछ आंधी आए तो उसको कुछ ना हो। इसी तरह आज हमारे लिए ये जिंदा कलाम है कि हम जो हैं वो मसीह के साथ किस तरह कायम रह सकते हैं, हम मसीह के साथ किस तरह चल सकते हैं। हम देखें, जैसे हम पौधे की मिसाल लेते हैं, जो कि हमने सुना भी कि जब वो छोटा होता है हम उसे लगाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है और वो अपनी जड़ें जो है वो फैलाता है। जब फैलाता जाता है तो वो एक दरख्त बन जाता है। इसी तरह हम भी हैं, हम छोटे होते हैं,
हम बड़े होते जाते हैं, लेकिन हमने अपने आप को किस साइड पर लेकर जाना है, मसीह के तरफ या देखें वो इब्लीस की तरफ? क्या हम चाहते हैं कि हम जो है वो इब्लीस की तरफ जाएं? उस पौधे की मिसाल भी यही है कि वो अपने आप को क्या करता है, पानी की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो बढ़ता जाए और गर्मी आए और जो है उसे कुछ ना हो। और फिर देखें, हम जो हैं हमें भी मौके मिलते हैं कि हम खुदा के घर में आएँ, उसके मुंह की बातें सुने, उसके कलाम पर अमल करें, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं, हम खुदा की तरफ मुतवज्जा नहीं होते। तो जब इब्लीस आता है तो हम पर गालिब हो जाता है, हम गुनाह कर लेते हैं, हम देखें उसके आगे डट नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने आप को वो दरख्त की तरह पानी में नहीं रखा। जिस तरह के हमने शेफर्ड साहब के वसीला से सुना कि हमें क्या करना चाहिए, यीशु मसीह पर तवक्कल करना चाहिए। अगर हम तवक्कल करेंगे तो फिर हमें जो है वो इब्लीस घेर नहीं सकता, अपनी बातों में नहीं ला सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने अपने आप को इतना रखा ही नहीं हुआ इब्लीस के सामने, अपने आप को इतना मजबूत नहीं किया हुआ कि हम जो हैं वो इब्लीस का सामना करने वाले बन सकें। हमने चाहिए कि हम जो है अपने आप को मजबूत करें, जबकि हमें बचपन से सिखाया जाता है। ये सब देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी इसी तरह बड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या मसला है, ये भी ईमान में कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि हम उस प्रॉपर तरीके से सच्चे दिल के साथ खुदा के साथ दिल नहीं लगाते। जब हम दिल लगाएंगे तो फिर ही जो है वो हम खुदा की तरफ और बढ़ते जाएंगे। जब हम बढ़ते जाएंगे तो हमारी जड़ें जो है वो और मजबूत होती जाएंगी, फिर हमें कोई भी वर्गला नहीं सकता, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हम अपनी जड़ों को मजबूत खुद ही नहीं करना चाहते। हमें कोई भी कुछ कह ले या कोई भी कुछ हमारे साथ हो जाए तो हम उसको दूसरों को देखें, उसका डबल जवाब देते हैं। हम ये नहीं कहते कि चले खैर है, मसीह ने हमें सिखाया है कि एक दूसरे को माफ़ करें, लेकिन हम अपना बदला ज़रूर लेते हैं। उसी तरह उस टाइम ही देखें वो इब्लीस हमारे अंदर काम करता है, वो हमें क्या करता है, वर्गला लेता है अपनी बातों में, वो सब कुछ करवाता है जो हमें गुनाह की तरफ ले जाता है। और फिर हमने एक और बड़ी अच्छी मिसाल सुनी कि वो दरख्त को जो है वो काट दिया जाता है। खुदा हमें देखें मौके देता है, हर इतवार हर रोज़ हमें मौके देता है कि हम उसकी तरफ बढ़ें, हम अपनी शाखें उसकी तरफ बढ़ाएं, अपने आप को उसकी तरफ अपने दिल लगाएं। लेकिन हम जो हैं वो ये नहीं करते, हम दुनिया की फिक्रों में लगे रहते हैं। अगर हमें कोई कह भी दे तो हम कह देते हैं ये आया इतना पादरी बना हुआ है, हमें सिखाता है। हमें चाहिए कि हम हर एक को सुने, हर एक पर जो है वो हमें ईमान, जब हमें खुदा की कोई बातें सिखाता है तो वो किसी अच्छे के लिए ही सिखा रहा होता है। शायद कोई हमारे अंदर कोई कमी होगी जिसको उसने देखकर हमें बताया है या हमें कहा है और खुदा की बातें हमें सिखाई हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको उल्टी साइड पर ले जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो हमें कह रहा है। लेकिन हमें चाहिए हम क्या करें, हम अपने आप को मसीह में शामिल करने के लिए अपनी जड़ें, अपने आप को उसमें मजबूत करें। हम जब मजबूत हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम खुद ब खुद देखें मसीह की तरफ खुद ब खुद हम आगे जाते जाएंगे, ना कि हमें कोई पीछे खींच सकता है। जब हम किसी काम में जाते हैं, हम कोई इरादा करते हैं, हम उस काम की तरफ आगे ही बढ़ते जाते हैं। अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम आगे जाते हैं, ना कि हम पीछे को आते हैं। लेकिन ये मसीह की मोहब्बत जो हमें हर टाइम हमसे करता है, हम उसकी मोहब्बत से पीछे हटते जाते हैं। मसीह हमें जितना भी प्यार करे, हम फिर भी उससे हम पीछे आते जाते हैं। पर जब हम पे कोई मुश्किल परेशानी आ जाती है तो हमें फिर वही मसीह, हम वही खुदा से दोबारा से इंतजाएँ दरख्वास्तें करते हैं। वो फिर भी हमसे मोहब्बत रखता है, हमारे सारे काम करता है,
ہماری ایک ایک التجا درخواست کو سنتا ہے. جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم نے بہت سارا خدا سے التجائیں کی ہوں گی، درخواستیں کی ہوں گی، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ پوری بھی ہوتی گئی ہوں گی. یہ نہیں کہ ہماری درخواستیں سنی نہیں جاتی، وہ سنی بھی جاتی ہیں، لیکن دیکھیں یہ ہمارے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب تک ہمارا ایمان، ہمارا توکل خدا پر ہے تو ہمارے سارے کام ہوں گے. ہماری جڑیں مضبوط ہیں مسیح میں، تو پھر جو ہے وہ ہم مسیح میں شامل ہیں. جب ہم مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمارا بڑا ایمان ہے مسیح پر، ہم ہر اتوار چرچ جاتے ہیں، لیکن کام ہمارے وہی ہوں جو کہ ایک غیر ایماندار میں یا گناہ گار میں جو یہ باہر پھرتے ہیں. تو اگر کام ہمارے وہی ہوں گے تو پھر ہمارا فائدہ کیا چرچ آنے کا. ہمیں چاہیے، ہمارے اندر نظر آنی چاہیے مسیح کی محبت، ہمارے اندر مسیح نظر آنا چاہیے. جب ہم ہر سنڈے روز ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے اندر ان سے کچھ ڈیفرنٹ ہمیں نظر آنا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے ضد کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کرتے رہیں کہ وہ ایسا ہے تو ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہم بدلہ لینے پہ جو ہیں وہ رہتے ہیں ہر ٹائم کہ اگر کسی نے ہمیں یہ کہا ہے تو ہم کیوں اس کو دو نہ سنائیں. پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہماری جڑیں پھر کس طرح مسیح میں مضبوط ہوں گی اگر ہمارے اندر بھی وہی کام ہوں گے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ باہر لوگوں کو دیکھیں، ہم جب دیکھتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو چرچ نہیں جاتا، یہ تو اس طرح کام کرتا ہے، اس طرح کام کرتا ہے. لیکن ہم خود ذرا ہم اپنے اندر نگاہ کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم خود کتنے جو ہیں وہ مسیح کی محبت میں ہیں. ہم چرچ جاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کتنا ایمان ہے مسیح پر، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے. ہمیں چاہیے کہ مسیح کی محبت میں رہتے ہوئے ہمیں دوسروں سے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ محبت میں ہیں، ہماری جڑیں مسیح میں ہیں، تو ہم اچھے طریقے سے خدا کے ساتھ قائم اور دائم رہیں، اور خدا دیکھے پھر ہمیں اور بھی بہت ساری برکتیں دیتا ہے. تو آئیں آج کا کلام جو ہم نے سنا ہے، ہم مسیح کی محبت اپنے اندر دکھائیں لوگوں کو کہ ہم واقعی مسیح سے محبت رکھنے والے اور ہماری جڑیں جو ہیں وہ اس میں مضبوط ہیں. اور دیکھیں وہ ہمیں جب بار بار موقع دیتا ہے تو وہ ہم سے محبت رکھتا ہے. وہ کسی اور روح اور جان کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ پھر بھی ہمیں موقع دیتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ ہمیں بھی کاٹ دے گا. جس طرح وہ درخت کاٹا گیا تو ہم بھی کاٹے جائیں گے. اگر ہم میں پھل وہ اچھے کام نظر نہ آئے تو پھر وہ ہمیں بھی کاٹ دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے مسیح کی محبت کو اپنے اندر اجاگر کریں اور اس کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہیں، تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے. جو اس نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، وہ ہمیں اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنی جڑیں مسیح میں کیا کریں، مضبوط کریں. آمین. تو خدا مند یسوع مسیح میرے پیارو، خدا کی اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی محبت کا ہم ذکر سمجھتے ہیں. یسوع مسیح کی محبت ہے کیا؟ ہم باپ کی محبت کے بارے میں بڑا ہی سنتے ہیں کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. یہ اس کی محبت تھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پوری دنیا کے لیے دے دیا، قربانی اس کی. آگے بیٹے کی کیا محبت تھی؟ اس کی محبت یہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کے حکم کو پھر پورا کیا. جو باپ نے اس کو دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اس نے اس حکم کو مانا. حکموں کو ماننا ہی محبت ہوتی ہے. جب ہم حکموں کو نہیں مانتے تو پھر ہمارے اندر محبت نہیں، ہمارے اندر توکل اور بھروسہ نہیں.
اور यीशु मसीह हमें हुक्मों का ही कह कर गया कि मेरे हुक्मों को क्या करना, मेरी मालिक बनना। लेकिन आज हम यीशु मसीह की मालिक नहीं बल्कि इब्लीस की मालिक हैं, और इब्लीस इंसानों में ही समा कर काम करता है। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह कमज़ोरों को उठाता है, जो कमज़ोर होते हैं उनको ही चट्टान बनाता है। यीशु मसीह ने नहीं बनाया चट्टान। उसको देखे, शमौन पतरस क्या था, कमज़ोर था, उसने यीशु मसीह का भरोसा तोड़ा, उसने यीशु मसीह का इनकार किया। उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि ऐ चट्टान, ऐ शमौन पतरस तो क्या है, चट्टान है, और इस चट्टान पर क्या मैं बनाऊंगा, कलीसिया। तो याद रखें, अगर शमौन पतरस कमज़ोर था, यीशु मसीह का इनकारी हो गया, उसके बावजूद उसने उसको पत्थर और चट्टान बना दिया, तो याद रखें कि हम सब भी कमज़ोर हैं, हमें भी वो चट्टान बनाना चाहता है, हम कमज़ोरों को उठा खड़ा करना चाहता है। आज मेरा और आपका भरोसा खुदावंद पर होना चाहिए। वो माफ़ करता है और वो माफ़ करने में कादिर है। वो बार बार ये कहता है, ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरा खून है। बार बार क्यों ये हमें मिलता है, पता है आपको? क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, दोबारा मजबूती मिलती है। हमें याद दहानी होती है कि यीशु मसीह था कि जिसने हमारी खातिर क्या की, सलीब पर जान दी। थोड़ा सा हम समझे इस बात को, ये हमें इसलिए दिया जाता है, हमारी दोबारा कुव्वत बढ़ाने के लिए। और लिखा है कि जो कोई इसको खाता है, जो कोई इसको पीता है, हमेशा की क्या करता है, जिंदगी पाता है। तो इससे पहले समझना है, माफी मांगनी है खुदा से कि जो तूने अपना बेटा इस दुनिया में भेजा और उसने अपनी जान दी, तेरे कहने पर अपना कीमती लहू बहा दिया, बेअब बरे की तरह कुर्बान हो गया हमारी खातिर। हम फिर भी बाज नहीं आते, हमने फिर गुनाह किए हैं, हमें माफ कर। और याद रखें, यीशु मसीह ने कहा था, जब यीशु मसीह को सारे छोड़कर जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने नहीं कहा था, जो बाकी रह गए थे उनसे क्या कहा था कि अगर तुसी भी जाना चाहते होते चले जाओ। यीशु मसीह ने उनसे कहा, और फिर उनकी तरफ से क्या जवाब आया था, क्या जवाब आया सीधी कि नहीं, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास है, हम कहाँ जाएं, इन्हें अरसे दसी तेरे नाल ते होने से किथे जाइए। तो याद रखें, ये उसने इसलिए कहा था कि क्योंकि बहुत सारे उसको छोड़कर चले गए थे, लेकिन मुसरफ बेटे की मिसाल और एक वो 99 की मिसाल कभी ना भूले कि 99 जो है उनको छोड़ने का नहीं उसने कहा, जो एक छोड़कर गया है उसको उसने ढूंढने का वादा किया है कि जो एक छोड़कर जाएगा, जो एक मेरी भेड़ हो जाएगी उस चरवाहे ने, जो अच्छा चरवाहा है, उसने उसको ढूंढने का वादा किया है कि मैं उसको फिर दोबारा अपने गले में लाऊंगा, उन भेड़ों के दरमियान लाऊंगा, ईमानदारों के ग्रोह में दोबारा क्या करूंगा, उसको मैं शामिल करूंगा, और वो हम हैं। और मुसरफ बेटे की मिसाल इसीलिए दी जाती है कि वो खो गया था, फिर बाप ने उसको दोबारा ढूंढ लिया, और वो दोबारा कहाँ आ गया, अपने बाप के पास। तो आज हम सब के लिए है कि हम सब क्या करें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को, अपने गुनाहों को ना छुपाएं, फिर जाकर वो उसकी मोहब्बत जो उसने हमारे दिलों में डाली है, फिर जाकर वो पता है। और जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो खुदा से अपनी मोहब्बत को छुपाता है, और जो अपने गुनाहों को खोलता है वो खुदा से हकीकी मोहब्बत करता है, वो अपने गुनाह खुदा को बताता है, अपनी बातें खुदा के साथ शेयर करता है। तो आज आएँ हम सब भी अपने गुनाह खुदा की हुज़ूरी में रखें और तवक्कल और भरोसा रखें कि वो हमें फिर से माफ़ करेगा। हम सब तौबा के गीत में शरीक होंगे। कर दे
सब वही दुआ मांगेंगे जो हम सबको सिखाई गई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदार को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन।